وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک دینی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایمان والی عورت دوسری ایمان والی عورت کے لیے آئینے کی طرح سے ہے. اب یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آئینہ قرار دیا ہے کہ آپ بھی آئینہ ہیں اور آپ کی دوسری جو بہنیں، محلے والی، رشتہ دار، یہ سب آئینہ ہیں ایک دوسرے کے لیے. ایسا کیوں کہا؟ آپ ذرا غور کیجیے کہ آئینے کی ایک صفت یہ ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے آتی ہیں تو جو عیب آپ میں ہوتا ہے وہ آئینہ آپ کو ضرور بتاتا ہے. مثلا آپ کے ماتھے پر کوئی کالا نشان لگا ہے وہ بتائے گا، کہیں کوئی گھی لگا ہے، کوئی چاول کا جو ہے وہ دانہ آپ کے بالوں میں اٹکا ہوا ہے، کچھ بھی ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے آئینہ. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے آئیں اور وہ آپ کا عیب آپ کو نہ بتائے. دوسری صفت آئینے کی یہ ہے کہ وہ آپ کو جب آپ کا عیب بتاتا ہے تو چپکے سے بتاتا ہے، اتنے چپکے سے بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی بہن کو بھی پتہ نہیں چلتا. مثلا آپ کے ماتھے پر کوئی کالا نشان تھا، وہ 3 ڈبے نہیں بتائے گا بلکہ وہ ایک ہی ڈبہ بتائے گا. تو یہ آئینے کی صفات ہے، خصوصیات ہے. پھر آئینے کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے آئیں، اس نے آپ کا سارا عیب آپ کو بتا دیا. جب آپ چلی گئی تو دوسری بہن آئے گی، وہ آئینہ دیکھے گی تو وہ پچھلی کا عیب اگلے کو نہیں بتاتی. یعنی آئینہ یہ نہیں کہتا تو اس سے پہلے جو عورت آئی تھی اس کے ماتھے پر یوں تھا، اس کی آنکھوں میں یوں تھا، بلکہ جو اس نے دیکھا آپ کو بتا کر خاموش ہو جاتا ہے اور وہ آپ کا عیب اپنے دل میں چھپا لیتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتاتا. اب یہ سب صفات جاننے کے بعد سنیے ہمارے نبی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ المؤمن مرآۃ المؤمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنی عورتیں ہو تم سب آئینے کی طرح زندگی گزارو، آئینے کی طرح اپنے گھر میں رہو، آئینے کی طرح اپنے محلے میں رہو، آئینے کی طرح تم اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں میں رہو، تاکہ جو ہے تاکہ تم آئینہ بن کر زندگی گزارو گی تو کیا ہوگا. دیکھیں ہمارے گھروں میں جتنے اختلافات ہیں، ہمارے محلوں میں، رشتہ داروں میں جتنے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آئینہ بن کر زندگی نہیں گزارتے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے گھروں میں، محلوں میں، معاشرے میں ہو رہا ہے. اب دیکھیے آئینے کی سب سے پہلی صفت میں نے عرض کی کہ جب آئینہ کسی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا عیب اس کو ضرور بتاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ عیب نہ بتائے. اب جب آئینے نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ماتھے پر کالا دھبا لگا ہوا ہے، آپ ایمان سے بتائیں کیا کبھی کسی نے غصے میں آ کر وہ آئینہ توڑ دیا ہے کہ ان نے کیوں دسیا میرے متھے تے نشان لگا سی، میں انہوں چھڑنا نہیں، اور آئینہ اٹھا کر آپ گلی میں پھینک دیں، توڑ دیں؟ آپ ایسا نہیں کرتے، بلکہ آپ اس آئینے کو روزانہ صاف کرتی ہیں کہ یہ اتنا اچھا ہے، اس نے میرا وہ عیب مجھے بتا دیا. اگر میں یوں ہی پارٹی میں چلی جاتی تو سب محلے دار عورتیں مجھے بتاتی اور وہاں آئی ہوئی ساری خواتین مجھے بلیم کرتی کہ تجھے اتنا بھی ہوش نہیں ہے، یہ تو بڑا اچھا آئینہ ہے جس نے میرا عیب مجھے بتایا. اسی طرح اب ہمیں یہ دونوں اینگل سے سوچنا ہوگا. ایک تو یہ کہ ہماری جو بہن جس کے اندر ہمیں کوئی خامی نظر آتی ہے، آپ نے دیکھا فلاں رشتہ دار عورت ہے یا کوئی محلے دار ہے یا آپ کی سہیلی ہے اور وہ کسی ایسے برے عمل میں لگی ہے جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، ظاہر ہے یہ اس میں ایک عیب ہے. اب یہ نہیں کرنا کہ دفعہ مرے سانوں کی جتھے لگی لگی رہے،
انہیں اپنی قبر سے جانا، اسی اپنی قبر سے جانا نہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں کہا تم آئینہ ہو، آئینہ بن کر زندگی گزارو۔ آئینے کا کام ہے جس میں جو عیب دیکھتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے، چھپاتا نہیں ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ محبت بھرے طریقے سے اس بہن کو بلائیں، اس کا اکرام کریں، کچھ کھلائیں پلائیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر اس کو کہیں دیکھو میری بہن مجھے تم سے عقیدت ہے، محبت ہے، تعلق ہے۔ تمہاری یہ ایک ایسی خامی ہے جو بہت نقصان دے رہی ہے تمہیں، اس سے تمہاری عزت کم ہوگی، تمہارا وقار گھٹے گا۔ دیکھو میں نے تمہارے لیے دعائیں بھی کی، اللہ سے مانگا بھی، بس میں تمہیں صرف محبت سے بتا رہی ہوں کہ یہ ہے تو تم اس کو دور کرنے کی فکر کر لو۔ وہ کتنی خوش ہوگی کہ ماشاء اللہ اس نے میرا اتنا خیال رکھا، مجھے بتایا، مجھے بلایا، مجھے سمجھایا، اور وہ آپ سے اور زیادہ محبت کرے گی۔ تو آپ کو آئینہ بننا ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے لیے آئینہ بنے، مثلا وہ ہمیں بلا کر کہتی ہے کہ بہن یہ فلاں فلاں خامی میں نے تم میں دیکھی، تو تم میری بہن ہو، میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم اس کو دور کرنے کی فکر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت دنیا میں اس انسان سے ہے جو مجھے میری خامیاں بتاتا ہے، کیونکہ وہ مجھے اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے تو مجھے کہہ رہا ہے تم میں یہ ہے، اس کو دور کرو، اس کو دور کرو۔ تو اب اگر ہمیں کوئی ہماری خامی بتائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ بہن اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے میرا بھلا سوچا، مجھے بتایا، آئندہ بھی کوئی خامی ہو تو مجھے بتاتے رہنا۔ بالکل اسی طرح جو ہم شیشے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم شیشہ اٹھا کر دے مارے کہ تو کون ہونا مینو دسن والا کہ میرے متھے تے کالا داغ لگ گیا ہوا۔ اسی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے تو کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی، تجھے کس نے حق دیا کہ تو یہ کہے، اور اس سے لڑنا شروع کر دے، نہیں بلکہ اسے گلے لگائے، محبت کرے اس سے، اور اس کا شکریہ ادا کرے۔ تو ہمارے نبی نے وہ عیب کھولتا نہیں ہے، چپکے سے اس کے کان میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ خامی ہے۔ اب ہمیں ہمارے نبی نے مشورہ دیا کہ تم بھی آئینہ بن کر زندگی گزارو، ایسی بن جاؤ کہ جس میں جو عیب دیکھو چپکے سے اسے بتا دو اور پردہ ڈال دو، اتنا چپکے سے بتاؤ کہ کسی اور کو اس عیب کے بارے میں علم نہ ہو۔ اگر یہ جذبہ ہمارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے پر دوسروں کو توبہ کی توفیق دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وہ برائی دور بھی کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں رات کو گشت کرتے تھے اکثر حالات لینے کے لیے، تو ایک گھر کے پاس سے گزرے تو انہیں محسوس ہوا کہ کچھ گانے کی سی آواز ہے۔ تو چونکہ پولیس والوں کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر انہیں کہیں کچھ ایسا خطرہ محسوس ہو تو وہ دیواریں بھی پھلانگ سکتے ہیں، تو حضرت عمر نے دیوار پھلانگی، اندر چلے گئے اور دیکھا اندر ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ شراب پی رہا تھا اور اپنے مستی میں گانے بھی گا رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو شراب پیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا اے عمر میں نے تو ایک گناہ کیا ہے، تو نے 3 گناہ کیے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے کیا 3 گناہ کر دیے؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں کہ جب بھی کسی کے گھر میں آؤ تو دروازوں سے داخل ہو، اور وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم دیوار پھلانگ کر آئے ہو، ایک گناہ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا جب کسی کے گھر میں جاؤ تو حتیٰ تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا، تو گھر والوں سے اجازت لے کر جاؤ، تو تم نے مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں میرے گھر میں گھسے ہو۔ تیسرا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، اور تم میری جاسوسی کر رہے تھے۔ تو میں نے 1 جرم کیا ہے، تم نے 3 جرم کیے، بتاؤ بڑا مجرم تو ہے یا میں؟ وہ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، وہ حساب ہوا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور واپس آ گئے۔ باہر جو ساتھی کھڑے ہوئے تھے وہ کہنے لگے جی اندر کیا ہو رہا تھا؟ تو حضرت عمر نے انہیں کچھ نہیں بتایا، آئینہ تھے نا، آئینے کا کام ہے جو دیکھا ہے وہ اس کو تو بتائے، کسی اور کو نہیں بتاتا وہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کچھ نہیں، چلے گئے گھر میں۔ کئی دن ہوئے وہ بوڑھا ان کی مجلس میں پہلے تو آتا تھا، بعد میں آنا چھوڑ گیا، پھر کافی دن کے بعد وہ آ گیا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گئے اور اس کو ایک طرف لے گئے، چپکے سے اس کے کان میں کہا، بڑے میاں اس دن جو کچھ ہوا میں نے کسی کو نہیں بتایا، وہ تیرے اور میرے ہی درمیان بات تھی۔ تو بوڑھے میاں نے کہا، عمر اپنا کان قریب کر۔ حضرت عمر کے کان قریب کر کر کہنے لگا، اس دن کے بعد سے میں نے بھی شراب نہیں پی، سچی توبہ کر لی کہ جو کام نافرمانی کا ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ تو آئینہ بننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم کسی کا عیب دیکھیں اور اس کو ہی بتائیں، کسی اور کو نہ بتائیں، تو اس کو احساس ہوگا کہ ابھی تو ایک کو پتہ چلا ہے، اگر سب کو پتہ چلے تو کتنی میری شرمندگی ہوگی، تو میں آج ہی سے یہ گناہ چھوڑتی ہوں۔ وہ توبہ کر لے گی، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ تو جب کسی میں عیب دیکھے تو جس طرح آئینہ عیب دیکھ کر چھپاتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے اور چپکے سے اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، کاش ہمارا بھی مزاج آئینے جیسا بن جائے تو ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے امام حاتم اصم بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ اصم عربی زبان میں کہتے ہیں بہرے کو، جس کو سنتا نہیں ہے، اور یہ بہرے تھے نہیں، لیکن ان کا لقب یہ مشہور ہے، حاتم اصم۔ اب وہ کیسے پڑھا؟ ایک عورت ان سے مسئلہ پوچھنے آئی، تو وہ تھوڑا دور بیٹھی ہوئی تھی، یہ پڑھ رہے تھے، تو وہ آئی، آ کر بیٹھی، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بزی ہے، تو چلو میں آگے ہو کر مسئلہ پوچھتی ہوں۔ تو وہ اٹھنے لگی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی آواز کے ساتھ، ظاہر ہے یہ ایک عیب محسوس ہوتا ہے، تو اب وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ پھر اس نے کہا چلو مسئلہ تو پوچھ ہی لوں، آگے بڑھی اور آگے بیٹھ کر کہنے لگی، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام حاتم آرام سے کتاب پڑھتے رہے، یوں ظاہر کیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں سنا۔ پھر اس بڑھیا عورت نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اونچی آواز میں بولی۔ تو امام حاتم نے اپنا ہاتھ کان کے اوپر رکھا اور کہا، اونچا بولو بہن، اونچا بولو، مجھے سنتا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ اب وہ کہنے لگی، ارے اس کو تو یہاں بیٹھ کر اتنی اونچی آواز نہیں سنی تو میری وہ عیب کی بات کیا سنی ہوگی۔ وہ بڑی مطمئن ہو گئی، اب مسئلہ پوچھا، واپس چلی گئی۔ تو امام حاتم رحمہ اللہ حالانکہ بہرے تھے نہیں، جب بھی یہ عورت آتی مسئلہ پوچھنے تو بہرے بن جاتے، اور جب یہ نہ ہوتی تو پھر ٹھیک رہتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ عورت کہنے لگی، بڑا اچھا تھا، بیچارے کو سنتا بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا تجھے کس نے کہا نہیں سنتا تھا؟ کہا تھا میں تو جب بھی آئی ہوں وہ تو بہرا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہرے نہیں تھے، ہمارے ساتھ تو بالکل ٹھیک رہتے تھے۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ وہ پوری زندگی وہ میری وجہ سے میرے سامنے بہرے ہی بنتے رہے، اتنا میرے عیب کو چھپا دیا، پردہ ڈال دیا کہ نہ مجھے بھی نہیں پتہ چل سکا کہ میرے اندر یہ خامی تھی اور اس کو پتہ تھا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے زندگی، جو آئینہ بن کر زندگی گزارتے ہیں کہ کسی کی خامی کو اتنا چھپا دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے سوائے اس کے، اس کو بتائیں محبت سے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں کے، محلوں کے، خاندانوں کے اختلافات اور جھگڑوں کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ساس دیکھتی ہے کہ میری بہو سوئی رہتی ہے، اٹھتی نہیں ہے۔ اب بہو کو نہیں کہے گی کہ دیکھ بیٹی تو تھوڑا وقت پر اٹھ جایا کر، اس میں یہ ہے وہ ہے، اس کو محبت سے سمجھائے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بہو کو نہیں بتاتی، فون کرے گی، اپنی بیٹیوں کو بتائے گی۔ محلے کی عورت آئی، تیری نو بھی 3:30 ستی رہتی ہونی 11 بجے تک، وہ کہتی نہیں ہماری تو نہیں سوتی، اچھا 3:30 ستی رہتی ہے۔ اب پورے محلے کو بتائے گی، رشتہ داروں کو بتائے گی۔ حالانکہ ہمارے نبی نے ہمیں کہا آئینہ بن کر زندگی گزارو، کہ آئینہ اس کا عیب اسے ہی بتاتا ہے جس میں ہو، دوسروں کو نہیں بتاتا کہ اس میں یہ عیب تھا اور تم نے یہ کیا کیا، عیب تھا بہو میں، تو بہو کو بتانا چاہیے تھا، بہو کو تو بتایا نہیں، الٹا پورے محلے والوں کو، رشتہ داروں کو بتانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم آئینہ نہیں بنی، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب بہو کو پتہ چلا، کبھی کسی پڑوسن نے کہا تو 11 بجے ستی رہتی تیری ساس کہندی پئی سی، رشتہ دار عورتیں کہیں گی تیری ساس کہندی سی تو ادھر نہ کر دیا،
اب اس کے دل میں ساس کی نفرت پیدا ہوگی کہ یہ مجھے گندا کرتی ہے، یہ مجھے بدنام کرتی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اگر پہلے ساس محبت سے سمجھاتی تو شاید یہ جلدی اٹھ جاتی، اب یہ غصے میں آ کر کہے گی ہوں تو میں 12 بجے اٹھیا کروں گی، نہیں سے، تو اس سے بجائے اصلاح کے، بجائے خیر خواہی کے، اس میں ضد پیدا ہوگی اور وہ اور غصے میں آئے گی، اور اس غصے میں آنے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہونے کی بجائے اور الٹا آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کو غلط کر لے گی۔ اس لیے اگر ہم آئینہ بن جائیں اور آئینے کی طرح زندگی گزاریں تو سچ بات ہے ہمارے امور جو ہے وہ اتنے زیادہ خراب نہیں ہوں گے۔ اب آئینے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جس میں جتنا عیب ہوتا ہے وہ اتنا ہی بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آئینہ آپ کو یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ کے عیب جو ہے وہ زیادہ ہو یا ایسے ہو۔ مثلا اگر ایک دھبا لگا ہوا ہے تو آئینہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ایک ہی دھبا ہے، یہ نہیں کہے گا کہ 2 دھبے ہیں۔ اگر ہم آئینہ بن کر زندگی گزاریں تو جس میں جتنی خامی ہے اس کی اتنی ہی خامی پر اس کو تنبیہ کر دی جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایک بات کو بڑھانے کی اتنی عادت ہے کہ ذرے کو پہاڑ بنا دیتی ہے، قطرے کو سمندر بنا دیتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اسے اتنا بڑا کر کے پیش کرتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی بھی سنگینی ہو سکتی ہے گھر کے اندر۔ مثلا بہو بیمار ہے بیچاری، اس سے کام ٹھیک سے ہو نہیں رہا، اب اس کو بار بار کام کر کے تنگ آ گئی، وہ بھی بیچاری تھک گئی ہے۔ اب اس نے کہا کہ امی میں اب تھک گئی ہوں، مجھ سے اب اتنا کام نہیں ہوتا، تو یہ آپ خود کر لیجیے یا کسی اور سے کروا لیجیے۔ اس نے تو بڑے نرم لہجے سے بات کی۔ اب ساس کیا کر رہی ہے، اب ادھر ادھر فون کر رہی ہے، ہر آنے تینوں پتا دی کی ہویا، قیامت ٹہ گی، قیامت کی ہویا، نو مینو کہندی میرے کو نہیں ہوتا، آپ کر لیا کر کام، ہن میں بڈھے والے کی کام کرا، مینو دس، اے زمانہ آ گیا، توبہ توبہ توبہ۔ اب آپ بتائیں جس سچویشن میں اس نے بات کی ہے کیا ساس وہی سچویشن پیش کر رہی ہے؟ نہیں۔ اب جو بھی سنے گی کہے گی ارے ہم تو اس کو بڑی اچھی سمجھتی تھی، یہ تو بڑی نمازی، پرہیزگار، تبلیغ میں جانے والی، یہ اس طرح گھر میں رہتی ہے، توبہ توبہ توبہ۔ اب آپ اگر آئینہ بنتے تو جتنی بات اس نے کی تھی اتنی ہی بتاتی، ویسے ہی بتاتی، تو کسی کے دل میں اس کی نفرت نہ آتی، اور آپ کو کوئی برتن دھوتے دیکھتی کہ آپ دھو رہی ہیں تو آپ یوں کہتے کہ وہ بیچاری سارا دن تو کام کرتی رہی، بیمار رہتی ہے، تو پھر اس نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کر لیں، تو میں نے کہا چلو میں کر دیتی ہوں، تو اس سے تو کسی کے دل میں اس کی نفرت نہیں آئے گی۔ لیکن آپ تو اوہو قیامت آ گئی، تانوں نہیں پتا، توبہ توبہ، اینے نالوں تے اللہ مینوں موت دے دے، مینوں بڑھاپے تے بھی برتن دھونے پہ رہے گا۔ تو جب آپ یوں پیش کریں گی اس کا مطلب ہے کہ آپ آئینہ نہیں بنی۔ آئینے کا کام یہ تھا کہ جتنا عیب دیکھا ہے اتنا ہی بتانا، اور آپ نے جتنا اس کی خامی تھی اس سے بڑھا چڑھا کر پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ آئینہ نہیں بنی۔ جب نہیں بنی اب کیا ہوا؟ اب نفرتیں ہوں گی، گھر میں جھگڑے ہوں گے، بیٹے کو بتائیں گی کہ تینوں پتہ ہے تیری بڈھی نے میرے کو برتن دھوایا۔ اب بیٹا بیوی سے لڑے گا، میاں بیوی کا تعلق خراب، ساس بہو کا تعلق خراب، نندوں کا بھابھیوں سے موڈ آف ہو جائے گا کہ یہ ہماری ماں کو نوکرانی بناتی ہے۔ اب یہ سب کیوں ہوا؟ کہ ایک عورت آئینہ نہیں بنی، جس کا نتیجہ ہوا پورا خاندان ڈسٹرب ہو گیا، اور سارے خاندان میں جھگڑے ہی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی کہ تم آئینہ بن کر زندگی گزارو گی تب تو تمہارا معاملہ صحیح ہے، ورنہ تو پھر گھر میں اختلافات کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اسی طرح آئینے کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ جب کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے اور وہ اس کو صاف کر کے آ گئی تو آئینہ دوبارہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو وہی ہے نا جدے متھے دے پہلے کالا داغ لگ گیا سی، بلکہ اب وہ صاف ستھری آتی ہے تو آئینہ کہتا ہے ماشاءاللہ یو آر لوکنگ ویری پریٹی بیوٹیفل، اور اس کو یہ کہہ کے رخصت کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تو وہی ہے نا جس کے اوپر پہلے کالا دھبا لگا ہوا تھا، اور وہی ہے نا جو یوں آئی تھی یوں آئی تھی۔ آئینہ ایسا نہیں کرتا۔
اسی طرح جب ہم نے کسی میں کوئی خامی دیکھی، ہم نے اس کو بتایا، اس نے اسے دور کر لیا، اب دوبارہ اس کو طعنہ مارنا یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے، بہت بری بات ہے۔ مثلا ایک دفعہ ہوا گھر میں بہو ساس کے سامنے بول پڑی، یا بھابھی نے نندوں سے کوئی بات سخت کہہ دی، بعد میں صلح صفائی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، ختم۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں اسی بات کا طعنہ اس کو دوبارہ دیا جائے کہ آہو آہو تانوں نہیں پتہ ہے، وہ والی باتیں بھول جائیں، چھوڑ دیں وہ قصے جو لڑائی جھگڑے کے کبھی ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ تم آئینہ بن کر زندگی گزارو۔ آئینہ کسی کے عیب یوں نہیں بتاتا کہ دوبارہ اس کا تذکرہ کرے، بلکہ ایک ہی مرتبہ اس کے عیوب کو دیکھا، وہیں پر اسے ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے خاندانوں میں جتنے بھی جھگڑے اونچ نیچ ہو رہی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے اندر کا دھندلا پن دور نہیں کرتے۔ دیکھیے آئینہ اگر میلا ہو، اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے یا کوئی دھبے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو اپنا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس میں قصور آپ کے چہرے کا نہیں ہے، قصور آئینے کا ہے کہ وہ میلا ہے۔ آپ اگر ہمت کر کے اس آئینے کو صاف ستھرا کر دیں تو آپ بالکل اچھی دکھنے لگے گی۔ لیکن اگر آپ نے آئینے کو تو رکھا میلا، اور پھر سامنے چاہے جتنی مرضی خوبصورت کسی خاتون کو لا کے کھڑی کر دیں تو اس کا حسن اس کے سامنے نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ آئینہ میلا ہے۔ اسی طرح ہمارا دل بھی آئینے کی طرح سے ہے، ہمیں اپنے دل کو، اپنے دماغ کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو میلا کر لیں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیے دو آئینے ہوں، ایک بالکل صاف ستھرا ہو اور ایک آئینہ بالکل میلا ہو۔ آپ ایک بچی کو میلے آئینے کے سامنے کھڑا کریں گی تو اس کا چہرہ گندا لگے گا اور برا لگے گا، بالکل بھی خوبصورت نہیں لگے گا۔ اسی بچی کو صاف آئینے کے سامنے کھڑی کرے گی تو بہت پیاری لگنے لگے گی۔ بچی نے اپنے آپ میں کوئی چینجنگ نہیں کی ہے، صرف آئینہ چینج ہوا ہے تو بچی اچھی لگنے لگی ہے، وہی جو بری لگ رہی تھی وہ اچھی دکھنے لگتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر جو بری ہے اس کو سارے برے کہتے ہیں، لیکن خاندان کے 60 آدمی کہہ رہے ہیں کہ یہ بچی بہت اچھی ہے، 90 عورتیں کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ یہ بہت پیاری ہے، اس میں بڑی خوبیاں ہیں اور یہ بڑی صفات والی ہے، اور ایک ساس یا ایک نند یا ایک بھابھی یا ایک پڑوسن کہے نہیں ہے تو بڑی بہن ہے، تنو اندہ پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنا آئینہ میلا ہے جو اس کو اچھی نہیں دکھ رہی، باقی سب کو تو ٹھیک دکھ رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال بتاتا ہوں کہ میلے آئینہ کیسا ہوتا ہے، صاف ستھرا آئینہ کیسا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا جی ہمیں ایک آدمی کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب یہ جو آئے ہیں یہ میلے آئینے ہیں، اور یہ بتائیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، تھوڑا سا ہمیں مسئلہ بتا دیں۔ امام صاحب نے کہا پوچھیں کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگے جی اس بندے میں 4 خامیاں ہیں۔ ایک خامی تو یہ ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ میں فتنوں سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ میں حرام جو ہے مردار کھاتا ہوں۔ تیسرا وہ کہتا ہے میں اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہوں۔ چوتھا وہ کہتا ہے یہودی بھی سچے ہیں اور عیسائی بھی سچے ہیں۔ آپ بتائیں یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر؟ پہلے تو آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں یہ مسلمان ہے یا کافر؟ جو عورت یوں کہے کہ مجھے فتنوں سے محبت ہے، میں اللہ کی رحمت سے بھاگتی ہوں اور میں مردار کھاتی ہوں، اور عیسائی بھی سچے ہیں یہودی بھی سچے ہیں، آپ بتائیں یہ مسلمان رہے گی یا نہیں؟ تو یقیناً آپ کہیں گی لے ادھر ہی بڈھی کی میں مسلمان ہو سکتی ہے۔ تو وہ میلے جو آئینے تھے وہ آئے اور کہنے لگے جی اس کے بارے میں بتائیں، ہمیں تو یہ آدمی کافر دکھتا ہے، آپ بتائیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے نزدیک تو یہ پکا مسلمان ہے، کیونکہ آئینہ صاف تھا نا۔ کہنے لگے میرے نزدیک تو یہ پکا مسلمان ہے،
انہوں نے کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا وہ کہتا ہے کہ مجھے فتنوں سے محبت ہے، تو فتنوں سے محبت کرنے والا بھلا مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو؟ کہا جی بالکل کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں، لفظ اس نے فتنے کا بول دیا ہو۔ کہنے لگے ہاں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اب کچھ آئینہ ان کا صاف ہوا، کہنے لگے نا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کہتا ہے کہ میں مردار کھاتا ہوں، اب بھلے مسلمان ہو اور مردار کھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا یہ بتاؤ تم مچھلی کھاتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں بالکل، ہم تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ احلت لنا میتتان، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 مردار جو ہیں وہ حلال کر دیے ہیں، یعنی ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، بغیر ذبح کیے ہی کھا سکتے ہیں، ان میں سے ایک مچھلی بھی ہے۔ تو فرمایا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ میں مچھلی کھاتا ہوں لیکن لفظ اس نے مردار کا بول دیا ہو، وہ تو تم بھی مردار کر کے کھاتے ہو، تم کون سا اسے ذبح کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بات تو ہم نے سوچی نہیں۔ اب تھوڑا سا آئینہ ان کا صاف ہو گیا۔ پھر امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، انہوں نے کہا جی وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہوں، اب آپ بتائیں اللہ کی رحمت سے بھاگنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو جب بارش آتی ہے تو بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی بس ادھر ادھر بھاگتے ہیں تاکہ کپڑے میلے نہیں ہو جائیں، گیلے نہیں ہو جائیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ، بارش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ میں بارش سے بھاگتا ہوں، لفظ اس نے یہ بول دیا ہو کہ میں اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہوں۔ کہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے یہودی بھی سچے ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں، تو یہ مسلمان کیسے کہے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں، اور دونوں ہی سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ آیت ہو اور اس نے لفظ وہ بول دیا ہو؟ اب وہ لوگ کہنے لگے جی ہمیں تو یہ پکا پکا کافر لگ رہا تھا، آپ نے اس کو مسلمان بنا دیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، تمہارے دل میلے تھے، جب وہ تمہارے سامنے تھا تو تمہیں برا دکھ رہا تھا، جب وہ صاف آئینے کے سامنے آیا تو وہ اچھا دکھنے لگ گیا۔ بالکل اسی طرح اگر ہمیں کوئی برا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آئینہ میلا ہو چکا ہے، سب لوگ تو اس کو اچھا اچھا کہہ رہے ہیں، مجھے کیوں بری لگتی ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے میرا دل اس کے بارے میں میلا ہے، میرا دل اس کے بارے میں صاف نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مسلمان کے لیے آئینے کی طرح سے ہے۔ آپ کبھی اس میں غور کیجئے تو پتہ چلے گا ہمارا آئینہ نہ بننے کی وجہ سے ہی ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ جیسے آئینہ عیب دیکھتا ہے، چھپ کر بتاتا ہے، سب کے سامنے نہیں بتاتا۔ ہمیں بھی چاہیے کسی میں کوئی عیب دیکھا ہے اس کو الگ کمرے میں لے جا کر بتائیں، سب کے سامنے بتائیں گے، اس کی انسلٹ ہوگی، اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہوگی، پھر کہاں محبتیں بڑھیں گی؟ آئینہ عیب دیکھتا ہے تو اسے ہی بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ ہم بھی کسی کا کوئی گھر میں معاملہ ہو جائے، کوئی عیب دکھے تو اس کو پورے خاندان میں جو ہے نہ پھیلایا کریں، بلکہ اسی کی حد تک رکھیں گے تو وہ عیب دور ہوگا۔ جب آپ نے اس کو پورے خاندان میں بدنام کر دیا تو اب تو اس میں ضد آ جائے گی، معاملہ اور بگڑ جائے گا، اور بات بڑھ جائے گی۔ اسی طرح آئینہ جب دیکھتا ہے تو اتنا بتاتا ہے جتنا عیب ہوتا ہے، زیادہ نہیں بتاتا۔ ہم بھی کسی میں عیب دیکھیں تو اتنا ہی بتائیں جتنا ہے، اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر نہ بات بتائیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ جس کا عیب دیکھا ہے اس کو چھپا دے گی۔ آج ہم کسی کا عیب چھپائیں گے، اللہ ہمارے عیوب پر بھی پردے ڈالیں گے۔
حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن ستر اللہ عوراتہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کا عیب دیکھ کر چھپا دیا، قیامت والے دن اللہ اس کے بھی عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ آج آپ چھپائیں، کل اللہ تعالیٰ بھی چھپا دیں گے۔ اگر ہم کسی کو بدنام کریں گی تو یاد رکھیں اگر ہمارے گناہ اللہ نے کھول دیے، ہم تو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے بہت اللہ سے ڈرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ تمہارے علاقے میں جتنے بدمعاش اور برے لوگ ہیں مجھے ان کی لسٹ بنا کر بھیجو تاکہ ان کا کوئی انتظام کیا جائے، مطلب یہ کہ ان کو سزا دیں، ان کو پکڑیں۔ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی ہمیں کیا لینا دینا ایسے لوگوں سے، چلو چلو ہمیں نہیں پتہ۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی میں بتا دوں، مجھے پتہ ہے کون کون سے بدمعاش محلے میں ہیں، تو میں نام لکھ دوں؟ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں لکھو، ابدأ بنفسک، سب سے اوپر اپنا نام لکھنا کہ سب سے بڑا بدمعاش تو ہے جو لوگوں کے عیب دیکھتا کرتا ہے۔ تجھے کیسے پتہ چلا وہ بدمعاش ہے، وہ برا ہے؟ اس کا مطلب ہے تو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے نا۔ تو کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں محلے میں کون برا، میرے لیے تو سارے ہی اچھے ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی کا عیب ڈھونڈا ہی نہیں، اس کو دیکھا ہی نہیں۔ تو اب ہم بھی دیکھیں، اگر ہمیں پولیس والے کہیں کہ بھئی تمہارے محلے میں جتنی ڈینیں رہتی ہیں تم ان کے نام تو لکھ دو، خاندان میں جو جو ڈین عورتیں ہیں، تو ماشاءاللہ ہم تو پورا رجسٹر بھر کے دے دے گی کہ فلانی بھی ہے فلانی بھی ہے۔ ہمیں آئینہ بننا ہے۔ آئینہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس عیب کو دیکھتا ہے دوبارہ نہیں بتاتا، چھپا دیتا ہے، بالکل اس کو نسیم منسیہ کالعدم کر دیتا ہے۔ آج سے اب نیت کرے کہ اے اللہ تو ہمیں بھی آئینہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ جب ہم آئینہ بن گئے تو آپ دیکھیے محلوں میں سکون، گھروں میں سکون، خاندانوں میں سکون ہو جائے گا، اور یہ ہمارے جتنے جھگڑے اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی دور فرما دیں گے۔ صرف آئینہ بننا ہم سیکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کو حل فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے بندیاں ہیں، اب ان بندیوں پر ان کا رب رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اے رب تو اپنی بندیوں پر فضل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن کچھ کہتا نہیں ہے، تو پردے ڈال دیتا ہے، ہمیں پتہ ہے تو ہم سے پیار کرتا ہے، تو ہماری توبہ کا منتظر رہتا ہے۔ آج ہم شرمندہ ہو کر آ گئے ہیں تجھ سے معافی مانگنے۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہم نے جو کیا غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، شرمندہ ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما، اور جو زندگی باقی ہے وہ ہمیں اپنے احکامات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، جن پر قرض ہے اپنے خزانوں سے اس کا انتظام فرما دے، جن بہنوں کے گھر اولاد نہیں ہے اللہ ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو تو نے بیٹیاں دی بیٹے نہیں دیے، بیٹے بھی تیری نعمت ہے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان سب کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما دے، عافیت والے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں تنگ ہیں، پریشان ہیں، حالات کا شکار ہیں، اللہ تو ان کی تنگی کو ختم فرما دے اور انہیں راحتیں اور خوشیاں نصیب فرما دے۔ اے ہمارے رب جتنے بھی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور ان کی جو جو پریشانیاں تھیں تو خوب جاننے والا ہے، اللہ ان سب کی تمام تنگیوں کو ختم فرما دے اور سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ آج ہم نے سنا کہ تیرے نبی نے ہمیں آئینہ بن کر رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یا اللہ ہم نے بڑی خامی کی، ہم نے تو کبھی خود کو آئینہ بن کر گزارا ہی نہیں زندگی کو۔
اے اللہ اب عزم کرتی ہیں ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اب ہم آئینے کی طرح صاف شفاف بن کر زندگی گزاریں، نہ کسی کا عیب دیکھیں، نہ کسی کا عیب دوسروں کو بتائیں۔ یا اللہ ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے، جو جھگڑے ہیں اللہ انہیں ختم فرما دے، اور سب کو ایک دوسرے کا احترام اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ گھر جہاں تیرے دین کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی تعلیم ہوتی ہے، یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو تو نے چنا ہے، تیری ہی ان پر مہربانی ہے۔ اللہ اس گھر کو اپنی رحمت کا مرکز بنا دے، اور ان گھر والوں کی ساری تنگیوں کو ختم فرما، ان کی برکتوں کو زیادہ فرما دے، اور ان کی جو گھر کی خوشیاں ہیں اس کو اللہ اور زیادہ فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہمیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انگریزی مہینے کی پہلی اتوار ہر مہینے یہ ایک اعلان سن لیجئے، ہر انگریزی مہینے کی جو پہلی اتوار آتی ہے، جیسے ابھی دسمبر شروع ہوا تو یہ اس کی پہلی اتوار تھی، اسی طرح ہر مہینے کی پہلی اتوار کو یہاں پر دینی مجلس لگتی ہے جس میں ایسے ہی مسائل اور اچھے بیانات ہوتے ہیں۔ تو آپ سے عرض ہے خود بھی تشریف لایا کریں، دوسری بہنوں کو بھی لایا کریں، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، ان کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔